والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ آیت الکرسی پر ہمارا کلام چل رہا ہے اور آیت کے اس حصے پر کلام ہو رہا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ جو ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان سے پہلے ہے۔ مراد یہی ہے کہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ یہ بعض اوقات محاورتاً ہم کچھ چیزیں کہتے ہیں جس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ وہ معنی مراد ہوتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں جی میں تو آپ کے پاس 1000 بار آیا، آپ ملتے ہی نہیں ہوں، تو یہاں 1000 کا ہندسہ کہنا مقصود نہیں ہوتا۔ 5-6 دفعہ آ جائیں گے تو وہی ہمارے لیے 1000 ہے، میرا 1000 بار آیا ہوں، ملتے ہی نہیں ہوں۔ محاورتاً ایسے ہی یہ ہے۔ چنانچہ اب آیت پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سامنے یعنی حال کو جانتا ہے اور پاسٹ کو جانتا ہے، ماضی کو، فیوچر کو نہیں جانتا۔ اسی پر ہم 2 جمعے سے آپ کو کلام کر رہے تھے تاکہ یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے کی بنا پر پچھلی قوموں کے ہلاک ہونے کی خبر دی ہے۔ سرکار نے فرمایا پچھلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے مسئلہ تقدیر میں جھگڑا کیا۔ جھگڑے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو علم نہیں تھا اور وہ کلام کرنا شروع ہو گئے، جسے ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اور ہمارا جلنا کوڑنا یہی ہے کہ نعت خوانیوں میں شرکت کرنے والے سے آپ ایک کویسچن کر کے دیکھ لیں کہ بھائی ذرا بتا تقدیر کسے کہتے ہیں، اور تقدیر کے مسائل بتا دے، نہیں معلوم۔ تو ہماری عوام جو ہے وہ جو چیز حاصل کرنی چاہیے تھی، جس سے وابستہ ہونا چاہیے تھا، جس کو فوقیت دینی چاہیے تھی، پریورٹی بیسس پر اس کے قریب ہونا چاہیے تھا، اس کو ہم نے بالکل پیچھے کر دیا۔ اور جن چیزوں کا فقط یہ ہے کہ وہ ایک مستحب ہیں، ایک سمجھ لیجئے آپ کریں تو ثواب، وہ بھی اچھی نیت سے اور دائرہ شریعت میں رہ کر، اور نہ کریں تو کوئی ملامت تک نہیں ہوگی آخرت میں۔ آپ 11ویں نہ کریں، 12ویں نہ کریں، پوچھا تک نہیں جائے گا کیوں نہیں کی تھی، نہ ملامت کی جائے گی۔ کرنا اچھا ہے، جو کرے وہ بہت اچھا ہے نبی کریم کی محبت میں، لیکن وہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا دائرہ شریعت میں رہ کر۔ جو اب ہمارے خرافات ہیں، مقابلے بازی، فخر کرنا، بے جا اسراف کہ لائٹنگ کو سب کو سمجھنا، 12ویں کے اندر نبی کریم کی سنت پر عمل نہیں کرنا، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنے اوپر اس کو نافذ نہیں کرنا، سر سے لے کر پیر تک ایک شخص بے عملی اور گناہ کی پھر چلتی پھرتی تصویر ہے، لیکن جلوس میں بڑے شوق سے شرکت کر رہا ہے، لائٹنگ کر رہا ہے، دیگوں کے لیے چندے دے رہا ہے۔ بھائی یہ تمہارے چندے دینا یہ تو شاید قبول بھی نہ ہو۔ جب تک انسان پہ فرائض باقی ہوتے ہیں اس کے نوافل کہاں مقبول ہوتے ہیں؟ تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دی؟ تو یہ المیہ ہے ہم لوگوں کا۔ ہمارے گھروں کے اندر دیکھ لیں، سرپرست کو پتہ ہے گھر والوں کو کیا کیا سکھانا ہے؟ بالکل غافل سرپرست، اسے نہیں پتہ کہ میرے بیوی کا عقیدہ کب خراب ہو جائے، کب وہ عقیدے کے خلاف بات کر دے، میری اولاد کر دے، کچھ پرواہ ہی نہیں ہے۔ بس گھر میں کھانا بننا چاہیے، کب بچے اسکول میں جائیں، کپڑے ہوں، بجلی کے بل بھریں، انہیں ٹینشنوں سے ہم باہر نہیں نکل پاتے۔ بھائی ایک آخرت بھی، اپنی قبر کے بجلی کے بل کا کیا سوچا آپ نے؟ یہاں بجلی کے بل نہیں بھریں گے مکان اندھیرے میں آئے گا، اور آخرت کی تیاری نہیں کریں گے تو قبر میں اندھیرا آئے گا۔ یہاں بجلی کا بل نہیں بھریں گے تو بجلی کٹے گی کہ الیکٹرک والے آ کے کاٹیں گے تو محلے میں ذلت ہے، اور آخرت کی تیاری نہیں کریں گے تو میدان محشر میں ذلت ہے۔ یہاں پر اگر آپ کے بچے پیچھے رہ گئے اور آپ نے محنت نہیں کی تو زندگی سخت عذاب بن جاتی ہے، لیکن اگر آخرت نہیں بنائی تو جہنم کا عذاب یہاں کے عذاب کے تو کوئی موازنہ ہی نہیں رکھتا، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اس لیے ہماری جلن کڑن بس یہی ہے کہ جو نبیوں کی تھی جلن کڑن، وہ روتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے امت کے غم میں. روتے تھے کہ نہیں روتے؟ وہ کس کے لیے؟ صحابہ کرام کے لیے روتے تھے. صحابہ تو سب سرکار کے صحبت یافتہ بعمل صاحب علم، وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے روتے تھے. انہیں پتہ تھا قیامت میں کتنے بڑے بڑے جھوٹے عاشق رسول آنے والے ہیں کہ جو میرے نام پر کھائیں گے ضرور لنگر، لیکن جب میری سنت پر عمل پیرا ہونے کی باری آئے گی، میرے احکام ماننے کی باری آئے گی، تو ان سے بڑا باغی کوئی نہیں ہوگا، ان سے بڑا بے عمل کوئی نہیں ہوگا، ان سے بڑا نبی دشمنوں کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر کوئی نہیں ہوگا. آج سر سے لے کے پاؤں تک ہمارا مسلمان انگریز لگے گا، کرسچن لگے گا، یہودی لگے گا، مسلمان نہیں لگے گا، اور مسلمان ہونا لگنا بھی نہیں چاہتا. اگر کہیں داڑھی رکھو تو داڑھی کے خلاف دلائل عقلی اتنے. یار آج کل کے دور میں کون رکھتا ہے یار؟ آفس بھی ہے، گھر بھی ہے، بیوی کو بھی سنبھالنا ہے صاحب. اتنے دلائل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں کو پامال کرنے کے لیے اتنے دلائل ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، اور اتنے ہیلے بہانے. انگریزوں کے طریقے پہ چلنے میں کوئی شرم نہیں ہے ہم لوگوں کو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسئلہ تقدیر جو ہے وہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ یعنی اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اللہ تعالیٰ شاید فیوچر کو نہیں جانتا، یہ جہالت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ حدیث بخاری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی تھی. اب وہ 50,000 کا ایک دن 50,000 سال کا وہ کتنا بڑا تھا کچھ پتہ نہیں. وہ آج کے دنوں پہ قیاس نہ کریں، سمجھ نہیں آئی؟ جیسے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. بتائیے، ون ڈے از ایکول ٹو 50,000 ایئرس. 50 سال، اس کا مطلب ہے کہ ٹائم میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، کسی جگہ ایک دن گزرے اور کہیں 50,000 سال گزر جائیں. یہ جو سائنس آج کل ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر آپ مخصوص پلینٹس پہ چلے جائیں تو وہاں کا کہ 10 سال یہاں کے ایک دن کے برابر، آپ وہاں 10 سال گزار کر آئیں گے، یہاں بھی ایک ہی دن گزرا ہوگا. یا یہاں کے 70 سال وہاں کے چند دن کے برابر. آپ 5-6 دن گزار کر آئیں گے تو جو یہاں جوان تھا وہ بڈھا نظر آئے گا آپ کو، جو ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ یہ سائنس کی باتیں ہیں اور یہ عقل میں آنے والی چیزیں بظاہر نہیں ہیں، لیکن یہ تو ہماری شریعت بھی ہمیں نشاندہی کر رہی ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، لوح کو پیدا فرمایا، یعنی تختی کو فرمایا لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے سب لکھ دے، اور لکھ دیا گیا. اور ہم نے آپ کو سمجھایا کہ یہ 2 طرح کا لکھا گیا. ایک تو وہ کہ جس میں ہمیں کچھ قدرت و اختیار دیا گیا، یہ کفر، اسلام، نیکی بدی، ہدایت گمراہی، صحیح غلط، گناہ ثواب، ان میں اختیار ہے. ہمیں عقل دے دی، سمجھانے والے دے دیے، قرآن ہے، حدیث ہے. ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، موبائل پڑا ہوا، چوری کروں نہ کروں، دونوں طرح کی چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. شیطان کہے گا کر لے، تیرا وقتی فائدہ ہے، اور فرشتہ کہے گا قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، عقل یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے، اگر تم پکڑے گئے تو بے عزتی ہوگی، ذلت ہوگی، بعد میں انکوائری ہوئی معلوم ہو گئے تو تمہارا نام بدنام ہوگا، اور کچھ بھی نہیں ہوا تو آخرت کی بربادی تو ہے ہی ہے. یہ 2 چیزیں سامنے آ گئیں. اب ہمیں اختیار ہے یہ کچھ یہ اختیار کرتے ہیں پازیٹیو وے، کچھ نیگیٹو راستے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ان میں ہمیں کچھ اختیار دیا گیا. لہٰذا اب کوئی چوری کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں کیا کروں، اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، یہ نہیں کہہ سکتا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں ان سب میں ہم بے اختیار ہیں، بالکل مجبور محض. کون کس کے گھر میں پیدا ہوگا، یہ بچے کی خواہش سے تو نہیں ہوتا. ہندو کے گھر میں اللہ بچہ پیدا کرتا ہے، یہودی، کرسچن، غریب، امیر، گناہگار، علمی خاندان، ان میں بچوں کا کمال نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کہیں عدل کو فوقیت دیتا ہے اور کہیں اللہ تعالیٰ فضل کو فوقیت دیتا. کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، کب ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، لڑکے کتنے، لڑکیاں کتنی، کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنا کھائے گا، غذا آپ کی لکھی ہوئی ہے. چوری کر کے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں، چھین کے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں. جو ملنا ہے آپ کو حلال اور طیب طریقے سے بھی مل سکتا ہے، بشرطے کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیں.
اور اسی طریقے سے کون کہاں دفن ہوگا، لوگ وصیت کرتے ہیں، قبر کھدوا دیتے ہیں نا قبرستان میں، اس پہ نقلی قبر بنا دیتے ہیں کہ جی میں مروں تو یہاں دفنا دینا. تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کی لاش بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. کتنوں کے جہاز کے اندر جہاز کریش ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا مردے کہاں گئے، کسی کی ٹانگ ملتی ہے، کسی کا ہاتھ، کسی کا سر. ان لوگوں نے میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا بھی میری وصیت یہ مجھے ابا کے ساتھ دفن کرنا، اماں کے ساتھ. آپ کی مرضی نہیں چلے گی. بہت سے انگریزوں کے قبرستان میں دفن ہو گئے ہیں، کرسچنوں کے قبرستان میں. باہر کے ملکوں کی آسائشیں حاصل کرنے والے وہاں پر اسی طرح آزمائش میں ہیں بیچارے. یا تو غیر مسلم یہاں لیٹا ہوا ہے، ادھر مسلمان کی قبر ہے، یا بیچ میں بھی ہیں بعضوں کی، تو ایسا بھی ہے. یہ مصیبت. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں زندگی کے اندر زندگی کے لیے امریکہ، یو کے، یو ایس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ پسند آتا ہے، مرنے کے لیے پاکستان. ہماری لاش وہاں دفنانا آبائی گاؤں میں. کیوں پاکستان اب کیوں اچھا لگا آپ کو؟ پہلے برا کیوں لگ رہا تھا؟ آسائشوں کے لیے باہر، مرنے کے لیے پاکستان. یہ اس غیر منصفانہ تقسیم پہ آپ غور کر لیں. اور یہ وصیت بھی ناجائز کہ وہاں سے میری لاش لا کے دفنانا. اتنی اذیت ہوتی ہے مردے کو، ذرا لمحہ آپ دیر کر دیں. نبی کریم نے فرمایا مردہ فوت ہو جائے تو اس کو جلدی دفنانے میں جلدی کرو، تاکہ نیک ہے تو اپنے انجام تک یعنی انعام پائے، اور برا ہے تو اپنے انجام تک پہنچے. تیزی سے دفناؤ، جلدی کرو. ہمارے یہاں 4 دن لاشیں پڑی رہتی ہیں. جی باہر سے بیٹا آ رہا ہے جس نے 20 سال تک باپ کا منہ نہیں دیکھا تھا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں پہ زندگی گزار رہا تھا، مر گیا تو اس کو آ کر دیکھنے دو. اچھا دیکھ کے کرے گا کیا؟ یہ بتا کیا کرے ہوئے؟ تو اپنے دیکھنے کے چکر میں اپنے ماں باپ کو اذیت دو. شرم تو نہیں آتی ہوگی کہ اتنے عرصے تم باہر رہ کر ان کو جدائی کی تکلیف دیتے رہے؟ چلو ضرورت تھی بھئی، ہم کیا کریں یہاں پہ، کوئی بات نہیں. اب آپ روک کیوں رہے ہیں؟ آپ کہیں نہیں فوراً دفناؤ، ہم آ کے قبر پہ آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، ان کے لیے، باہر والوں کے لیے روک کے رکھو لاش کو. 4 دن اس کو ڈال کے رکھو سرد خانے کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا. اور ایک روایت کے مطابق مردے کے جسم پہ مکھی بھی بیٹھے تو اس کو اذیت ہوتی ہے. تو یہ اللہ کے نبی بہتر سمجھتے ہیں روحانی معاملات کی حساسیت کیسی بڑھ جاتی ہے مرنے کے بعد. اور تم 4 دن فریز میں رکھ پاتے ہو اپنے ابا کو، صرف اس لیے کہ تم آ کر دیکھ لو. تم نے اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا کہ باپ کو تکلیف ہو، ہمارے لیے نکلنی چاہیے رعایت. وہاں سے آرڈر کریں گے یہاں کے بھائی کو، میں آ رہا ہوں روک کے رکھنا. یہاں والے بھی بیچارے باہر والوں سے نامعلوم کیوں مروب ہو تو متاثر ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بھائی 7ویں آسمان پہ چلے گئے ہیں، جنت میں چلے گئے. ان کی سب سے زیادہ گرفت ہوگی باہر والوں کی، اس لیے کہ جتنی نعمتوں میں رہیں گے اتنی گرفت زیادہ ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں کویسچن ہوگا. اگر باہر والا رہنے والا کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ جس طرح میں آسانی سہولت یہاں ملی، میدان محشر میں بھی امریکن پاسپورٹ کو دیکھ کے فرشتے کہیں گے او ہو بھائی یہ تو اس کو تو بغیر حساب کے نکالو، امریکن آ گیا، یو کے سٹیزن آ گیا، سوئٹزرلینڈ والا آ گیا. نہیں، وہاں بنگلہ دیشی، پاکستانی، ہندوستانی، یہ مسلمان شاید پہلے جا رہا ہو، یہ باہر والے تو لائن لگا کے کھڑے ہوں گے. اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس کا حساب کتاب تو دیں پہلے. اچھا کوئی باہر والے سن رہا ہو تو ناراض بھی نہ ہو، میں کوئی مخالف نہیں ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں کوئی باہر والوں کا. لیکن ضمن کی بات آئی تو یہ ہمیں احساس و شعور بیدار کرنا انتہائی ضروری ہے. اور یہ شرن جائز نہیں ہوتا کہ آپ 20 سال کے لیے ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر خالی ویڈیو کالنگ کے اوپر بات کر رہے ہیں. کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا کرے نا، پھر میں پوچھوں گا آپ سے کہ صرف ویڈیو کال پہ اولاد سے بات کرنے کی اذیت اور تکلیف کیا ہوتی. ماں بچے کو چومنا چاہتی ہے، اس کو سینے سے لگانا چاہتی ہے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو گود میں لینا چاہتی ہے. آپ نے ان کو محروم رکھا ہوا ہے عرصے دراز سے. کیوں؟ ٹکٹ بڑا مہنگا ہے. وہ ٹکٹ بڑا مہنگا ہے. ٹکٹ کی مہنگائی کی وجہ سے آپ اپنے ماں باپ سے سال ہر سال کی جدائی برداشت کرتے ہیں اور ان کے قریب نہیں آتے ہیں. اس پہ آپ کو انعام ملے گا. ایک لائے عمل تیار کرنا بہت ضروری تھا. اس لیے ہم باہر والوں کو کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے علم دین سیکھیں اور پھر اپنا پہلے احتساب کریں کہ کیا ہم شرعی ریکوائرمنٹس پوری کر سکیں گے وہاں پہ کہ نہیں. اگر نہیں کر سکتے تو وہاں کی آسائشوں کو مت دیکھیں، اصل آخرت ہے. آج آپ مریں گے، آپ کو قبر میں دفنا دیں گے. گیا امریکہ، گیا یو کے، گیا سوئٹزرلینڈ، ہاتھ سے گئی نعمتیں ساری. آپ کے تو کپڑے تک اتار لیں گے جسم سے، برہنہ کر کے آپ کو کفن میں لپیٹ کر اسی کفن میں جس میں غریب کو دفنایا جاتا ہے آپ کو دفنا دیا جائے گا. اب پتہ چلے گا امریکہ میں رہنے کا مزہ، سوئٹزرلینڈ میں، اٹلی میں، جرمنی میں رہو
گوریوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اب بتاؤ ذرا قبر کے اندر کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو وہ کچھ سیکھتے دیکھتے کچھ بھی نہیں ہے، بس باہر جانے کا شوق ہے۔ ہمیں کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کرے میرا ویزا لگ جائے۔ کیوں دعا کروں بھائی تیرا ویزا لگ جائے؟ تو نے کرنا کیا وہاں پہ جا کے؟ تبلیغ دین کرنی ہے۔ اچھا کرنی ہے تو پہلے امتحان دے ذرا، کیا کیا تبلیغ کرے گا، کتنا تمہارے پاس علم ہے، وہاں جا کے تم نے آسائشیں حاصل کرنی، اس کے بعد دین کو بھول جانا، غیر مسلمین سے دوستیاں کرنی ہے، خدا نہ کرے لڑکیوں سے فرینڈشپ کرنی ہے، اور پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ خاص طور میں نوجوانوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، بڑا شوق ہوتا ہے نا باہر چلے جائیں، انگریزوں کو دیکھے سنہری بالوں والی یہاں سے یہاں جا رہی ہیں، یہاں عورتیں، وہ بھائی 4 دن آپ ساتھ رہو گے ان سے بیزار ہو جاؤ گے۔ یہ سب دور کی اٹریکشن ہوتی ہے جب تک آپ دور ہیں، ذرا قریب آ جائیں گے ان کے جسم سے نکلنے والی بدبوئیں، کیونکہ کپڑے ہی نہیں بدلتے، وہ نہاتے نہیں ہیں۔ کہ افریقہ کے اندر میرے ماموں تھے، کہتے تھے وہ صرف گیلا کپڑا کا اسپنج کر کے پھیر کے پہن لیتے، نہاتے ہی نہیں، پانی نہیں بہاتے۔ اور ان کے منہ سے شرابوں کی اسمیل 3-4 فٹ دور آتی ہے۔ سور کھائیں تو اتنا بدبودار جسم ہو جاتا ہے کہ وہ پسینہ سور کے گوشت کے نکلے گا، لازم بات ہے۔ جیسے آپ غذا کھائیں گے ویسی ہوگا۔ آلو میتھی پالک اگر آپ کے گھر میں پکتا ہو نا، آپ کھائیں، آپ کے پسینے کی اسمیل بدل جائے گی۔ وہ جیسی غذا کھاتا ہے نا ویسی اسمیل ہوتی ہے۔ وہ کھاتے ہیں سور، پیتے ہیں شرابیں، تو آپ کو تو یہ جو آپ کو لگتا ہے بڑے زبردست قسم کے ٹیچن ٹارچ، یہ بات کریں تو 6 فٹ سے بدبو آئے۔ جاپانی لوگ جیسے کھاتے ہیں، چائنیز لوگ گندی چیزیں کھاتے ہیں، کتے، بلے، بندر، سانپ، سور، تو یہ 2-4 دن میں خواب پورے ہو جاتے ہیں۔ پھر کمپرومائزڈ زندگی شروع ہوتی ہے جو شدید عذاب والی زندگی ہے۔ یہ ضمناً آ گئی بات، تو میں حالانکہ میرا موضوع نہیں ہے، میں آپ کو تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں۔ جو عورت یہاں جھگڑا کرتی ہے کہ میری ساس کام نہیں کرتی، نندے بیٹھی رہتی ہیں، مجھے سارا دن کام کرواتے ہیں، یہ بڑی خوشی کے ساتھ امریکہ میں جا کے کام کر رہی ہوتی ہے۔ وہاں نوکر افورڈ نہیں کر سکتے آپ، ماسی افورڈ ہی نہیں کر سکتے آپ، اتنی مہنگی ہے۔ سارا کام کریں گی، برتن، کپڑے، ڈسٹنگ، روزانہ مشینیں چل رہی ہیں۔ وہ آ کے یہاں نہیں بتائے گی کہ میں نے سارا کام کر رہی ہوں وہاں پہ۔ وہ امریکہ میں ہیں، ہم امریکہ میں ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ امریکنز بڑے خوش ہیں، یو کے میں رہنے والے بڑے خوش ہیں، غم تبدیل نہیں ہوتے۔ وہاں والے بھی تنگ دستی پریشانی کے اندر ہے، ہر ایک کو جاب اچھی کوئی ملتی ہے، جن کے کاروبار ہیں اچھے ہیں وہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہاں پہ بھی کمپرومائزڈ ایک زندگی ہے اولاد کے ساتھ۔ لڑکی کو لے کے گھر میں آ جائے بیٹا اپنے کمرے کے اندر، باپ منع نہیں کر سکتا۔ بچے مذہب تبدیل کر رہے ہیں۔ میں اکثر باہر والوں کو سمجھاتا ہوں کہ خدا را اپنے دین کے قریب آئیں، بہت آسائشیں کر لی ہیں آپ نے، ورنہ جتنا آپ نے اپنے اولاد کو سکھایا آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کتنا لمیٹڈ سکھایا آپ نے، کیونکہ آپ کے اولاد آپ کی پوری بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مذہب کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ڈرتے ڈرتے چند چیزیں سکھا دی ہیں آپ نے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کو اتنا آتا تھا لیکن کتنا دے سکے آپ؟ اتنا سا۔ اب آپ کی اولاد اپنی اولاد کو کتنا دے سکے گی، مجھے یہ بتائیں، اور وہ اگلی نسل کتنا دے سکے گی؟ سوچا ہے آپ نے کہ چوتھی نسل آپ کی کتنی خطرناک ہے؟ تو کہاں جائے گی؟ اتنی تیزی سے مائنڈ چینج ہو رہا ہے باہر کے بچوں کا۔ میں جانتا ہوں نا، کیونکہ میں تو ورلڈ لیول پہ کام کر رہا ہوں۔ شاید ایک عام مولوی صاحب جو خالی آپ کے مسجد میں بیان کریں ان کو پتہ نہیں چلے گا 100 سال تک بھی۔ ہمیں پوری دنیا سے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ نے موقع دے دیا، تو لوگ ہم سے پوری دنیا سے اپنی پرابلمز شیئر کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف وہاں کے لوگوں کو اولاد کی بے رحم روی کی ہے۔ غیر مسلم ہو گئے، شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، آپ اندازہ کریں بچے جا کر، باپ منع نہیں کر سکتا، ماں منع نہیں کر سکتی۔ اور وہاں نوجوانوں کو شوق ہے جی گوری بیوی ہو میرے ساتھ، گٹ پٹ کرنے والے بچے ہوں میرے، وہ شادیاں کر لیتے ہیں صرف کلمہ پڑھا کے۔ یہ اتنا مذہب بہت اچھا آتا ہے ان کو نا، بھی میں مسلمان کر کے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیوں نہیں کہتا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں؟ تم اچھے مسلمان تو بنو۔ تم نے اگر شادی کر بھی لی کسی انگریزنی کو کلمہ پڑھا کر، اس کے بعد وہ تمہارے ساتھ اجتماعات میں جائے گی، دین سیکھے گی، بیانات سنے گی، تو پھر تمہارا احتساب کرے گی کہ تم کیسے مسلمان ہو؟ صرف کلمہ پڑھانے تک مسلمان تھے، باقی تم نہ نمازیں پڑھتے ہو، چوری چکاری تم کرتے ہو، باہر کے ملک کے بینیفٹ جھوٹ بول کے گورنمنٹ سے تم حاصل کر رہے ہو جو تمہارے لیے شرعاً جائز نہیں۔ خالی کلمہ پڑھانے تک مسلمان بنایا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ کبھی کامل مسلمان نہیں ہو سکے گی، اور نتیجہ نکلتا ہے 2-4 دن میں کھٹپٹ شروع ہوتی ہے، وہ آپ کی پابندیاں برداشت نہیں کرے گی۔ آپ نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا، اس کو بوائے فرینڈ ہے، یہاں کس کر رہا ہے، یہاں کس کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بھی گال آگے کر رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یا تو بغیرت بن جاؤ اور یا اس کو روکو کہ کیوں لڑکے آ کے رات کو بیٹھ رہے ہیں، تمہارے بوائے فرینڈ، کالج کے دوست، لڑکے لڑکیاں سب
وہ کہے گی یہ پابندیاں برداشت کرنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، بھاگو یہاں سے۔ کتنی عورتیں واپس اسی مذہب میں کنورٹ ہو گئی اپنے بچوں کا، وہ بچے گورنمنٹ کوڈ جو ہے وہ ماں کو دیتے ہیں اور وہ بچے غیر مسلم ہو گئے۔ پیدا تم نے کیا اور وہ غیر مسلم بنے، تم نے کرسچنوں کو پیدا کیا، یہودی پیدا کیا، تم نے سکھ اور ہندو بچے پیدا کر دیے، گویا کہ تمہارا کنٹرول ہی نہیں تھا۔ یہ نتیجہ کیا ہے؟ دین نہیں سیکھنے کا نتیجہ ہے۔ اور یہ باہر نکل کر بڑے خوش ہیں کیونکہ پاکستان میں وی آئی پی پروٹوکول مل جاتا ہے، نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، داڑھی ہے نہیں ہے، جھوٹ بولو، سب فراڈ کرو۔ لیکن جب آپ پاکستان آئیں گے، آپ کے ویزے کو دیکھ کر، آپ کے پاسپورٹ کو دیکھ کر پورا خاندان بچھا بچھا جائے گا نا، بھئی امریکہ سے آیا ہے، چائے بناؤ، اس کی بیوی کو کھانا بناؤ، جو یہاں بھائی ہے اس کی بیوی خدمت کرے گی۔ ساس میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ امریکن بہو سے کہے کہ چائے بناؤ جا کر، اسے پتا ہے بیٹا آڑے آ کے مجھے ڈانٹ دے گا، امی یہ باہر کی لڑکی، یہاں ایسا نہیں چلتا باہر کے ملک میں۔ تو ماں بھی خوفزدہ ہو کر پپو کی بیوی کو آواز دے گی، ارے ذرا مہمان آئے، ان کو مہمان کہہ کر ان کی خدمت کروائے گی۔ یہ لوگ چوڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم باہر سے آئے، اتنا ہمارا پروٹوکول۔ آخرت میں آپ کو یہی پروٹوکول ملے گا نہیں ملے گا؟ ذرا بتائیے، ثابت کر کے بتائیں آپ نے وہاں کون سا ایسا بڑا کارنامہ کیا کہ جب آپ کو نعمتیں زیادہ ملی تو آپ دین میں بھی زیادہ ڈیپلی چلے گئے تھے اور آپ نے بڑی دین کی خدمتیں کی، تو اب امریکنز کو زیادہ انعام ملنا چاہیے۔ آپ تو اور دین سے دور ہو گئے۔ گھر میں پروگرام آپ کے وہ ایڈورٹائز وہاں پہ فورس چلتے ہیں، اکثر ایڈورٹائز، اور وہ بالکل اکثر عام چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس کو مائنڈ ہی نہیں کرتے کہ گھر میں چل رہا ہے، چلو ٹی وی چل رہا ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، آدھی بڑھانا عورتوں کو، اور وہ آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ بیچ پر آپ جاتے ہیں، وہاں پر آدھے سے زیادہ بڑھانا پڑے ہوتے ہیں انگریز سن بات لیتے ہوئے، آپ اپنے بچوں کو، فیملی کو لے کے جا رہے ہیں وہاں پر، ورلڈ ٹور پہ جا رہے ہیں صاحب، یہاں گھوم رہے ہیں وہاں گھوم رہے ہیں، ہر جگہ بدنگاہی، ہر جگہ سب کچھ، یعنی دین کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج اپنے اولاد کو اور بیوی کے چہرے پہ پھیلنے والی خوشی کو دیکھ کر جو آپ شریعت کا خون کر رہے ہیں، کل یہ 8 آنسو رلائے گی آپ کو۔ اس لیے ہماری باتیں بری ضرور لگیں گی، گالیاں تک بک دیتے ہیں نا، جیسے ہماری بہنیں بتاتی ہیں، ہم نے بتایا جی کہ مفتی صاحب تو یوں کہہ رہے تھے تو شوہر نے گالیاں بکنا شروع کر دی۔ باہر کا تکبر اتنا بھر گیا ہے کہ پتہ نہیں، ہم تو آزاد ہو گئے ہیں بالکل، اب کوئی نہ اللہ پکڑ سکتا ہے نہ فرشتے پکڑ سکتے ہیں۔ وہ بھائی تمہاری اتنی مارے لگیں گی تم تصور نہیں کر سکتے۔ اگر تم شریعت کے خلاف جاتے ہو، اگر تم دین کے خلاف جاتے ہو، تم نے کیا سمجھا کہ تم باہر کا ویزا حاصل کرنے کے بعد تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا؟ یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش بننے والی ہے۔ اور جس باپ کی یہ سوچ ہو کہ اس کو دین سکھائیں تو گالی بکنے لگے، اس کی اولاد کیا بنے گی؟ آپ بتائیے، کیا سکھائے گا اپنی اولاد کو کہ بیٹا دین سے اتنے بیزار ہو جاؤ؟ یعنی خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو جہنم کا راستہ دکھانا۔ اگر میری اسپیچ کو سن رہا ہے تو خدا را ذرا ہوش کے ناخن لیں اور دین کی طرف آئیں، اپنی اولاد کو دین کی طرف کریں، ورنہ بہت برا انجام ہونے والا۔ اور آپ میں سے اگر کوئی، یا ہمیں سننے والوں میں سے جو یہاں کے کنٹریز میں ہے اور باہر ابھی نہیں گیا اور جانا چاہتا ہے کہ میں باہر جاؤں، تو اس کو پہلے سوچنا چاہیے، مشورہ کر کے جائیں۔ آپ کو حج پہ جانا ہوتا ہے، کیا تیاری کرتے ہیں آپ؟ ایک ایک چیز معلوم کرتے ہیں نا، ویزا، پیکج کیا ہے، فلائٹ کون سی ہے، اگر حج پہ جا رہے ہیں تو کتنے کپڑے رکھنے ہوں گے، کیا کیا ہوگا، ویکسین لگانی ہے نہیں لگانی، پاسپورٹ، پیسہ کتنا ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں آپ معلومات حاصل کرتے ہیں تاکہ وہاں جا کر اذیت و تکلیف نہ ہو۔ یہ سمجھداری کی بات ہے۔ جو ایسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں بہت پریشان دیکھا ہے ہم نے، وہاں سے پرچیزنگ کرنی پڑتی ہے، جو چیز یہاں 100 کی ملتی ہے وہ 500 کی خریدنی پڑتی ہے، تو پھر اس لیے وہ پہلے تیاری کرتے ہیں۔ اچھی بات۔ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، وہ بھی کبھی 4 پڑھ لو، کبھی 3 پڑھ لو، کبھی 2 پڑھ لو، موڈ کے طور۔ گیٹ اپ اپنا جیسا مرضی رکھیں گے، نبی کریم کچھ بھی فرماتے رہیں، آپ حضور اپنے پاس رکھیے۔ ہم ہیں نا سمجھدار ترین اس 15ویں صدی ہجری کے نوجوان، ہم جو چاہیں گے ویسا ہیئر اسٹائل ہوگا، ویسی ہمارا چہرہ ہوگا، ویسے ہمارے کپڑے ہوں گے، ویسی ہماری عادات و اطوار ہوں گی۔ رمضان کا روزہ رکھنا نہیں رکھنا، رکھنا ہے تو کس طرح رکھنا چاہیے، شریعت کا مطالبہ کیا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس میں کرکٹ بھی چل رہی ہے، گالی گلوچ بھی چل رہی ہے، غلط قسم کی ویب سائٹ کے وزٹ بھی چل رہے ہیں حالت روزہ میں، یا روزہ رکھ ہی نہیں رہے ہیں، گٹکے یہاں پہ بھرے ہوئے ہیں، یہاں بھرے ہوئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ یار 5 دن کا سفر انسان کرتا ہے تو گھر والوں کو کہتا ہے بیگ تیار کر دو، ایک ایک چیز چیک کرتے۔ میری زوجہ جب میں کبھی سفر پہ جاتا ہوں سب چیزیں رکھ کے کہتی ہیں ایک دفعہ دیکھ لیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، پھر دکھاتی ہیں دیکھیں یہ دوائی رکھ دی، یہ رکھ دیا، فلاں رکھ دیا، فلاں رکھ دیا،
ہم لوگ سوچتے ہیں 2-3 دن پہلے ہی بیگ بنانا شروع کرتے ہیں، جیسے امریکہ جا رہا ہوں، UK جا رہا ہوں 15-20 دن مہینے کے لیے، تو ایک ایک چیز کی، یار مانگنا نہ پڑے کسی سے، پرچیزنگ کا مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، وہاں پہ میں نکلتے ہی نہیں ہوں باہر، تو ایک ایک چیز کی، اور پھر بھی بعض اوقات کوئی چیز اگر رہ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار وہ چیز رہ گئی فلاں. لیکن آخرت کے بارے میں ہم کتنے بے پرواہ ہیں. کبھی سنجیدگی سے سوچا ہم نے قلم ڈائری لے کر یار کیا کیا کام آئے گا؟ اور اگر آپ کو نہیں پتا تو کسی سے مشورہ کریں. جیسے آپ امریکہ جا رہے ہیں، UK جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، آپ کو وہاں کے قانون کا نہیں پتا تو آپ یقیناً کسی سے مشورہ کریں گے، یار بتاؤ مجھے کیا کیا احتیاط کرنی ہے. ایسا تو نہیں کہ ایئرپورٹ سے ہی مجھے ڈپورٹ کر دیا جائے. تو ایک ایک چیز، یہاں جو نسوارے کھا کے پچکاریاں مار رہا ہوتا ہے نا، اور پان کھا کے اس نے لفٹ گندی کر رکھی ہوتی ہے، دبئی جائے گا، دبئی کے ایئرپورٹ اترتے ایک دم پاکیزہ انسان بن جائے گا نا، پان غائب، نسوار غائب. اب تو یہ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، میری معلومات کے مطابق نسوار جو ہے یہ ڈرگز کے اندر شامل کر دی گئی ہے. جو سزا ڈرگ یوز کرنے والے کی یا ڈرگ برآمد ہونے والے کی سعودی عرب میں ہے کہ سر قلم، نسوار والے کی بھی ہے. لیکن آپ اندازہ کہ اچھا اب اگر وہاں پہنچ کر وہ اپنی کمیونٹی تو مل ہی جاتی ہے ماشاءاللہ، پان کھانے گٹکے کھانے والے گلیوں کے اندر، پھر وہاں وہی پچکاریاں ماریں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب انسان کو جس مقام پہ جانا ہو وہاں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ تیاری کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. لیکن آخرت کے اندر یقیناً جانا ہے، یقیناً جانا ہے. لیکن ہماری عدم سنجیدگی کا عالم دیکھیں، یعنی سنجیدگی نہ ہونے کا. مذاق بنایا ہوا آخرت کو تو ہم نے دیکھی جائے گی صاحب، دیکھی جائے گی. یار کوئی دبئی جاتے ہوئے یہ نہیں کہتا دیکھی جائے گی، امریکہ جانے والا نہیں کہتا کہ دیکھی جائے گی، UK جانے والا نہیں کہتا دیکھی جائے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو دیکھی جائے گی. اس سے بڑی غفلت ایک مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے، جس کے پاس پورا قرآن ہے، حدیث ہے، نبی سمجھانے والے، ان کی باتیں، پھر علماء اسلام قیامت تک آتے رہیں گے. لیکن ہماری بغاوت، سرکشی اور غفلت اور جہالت کا عالم یہ ہے دیکھی جائے گی. اس لیے آپ سوچیں یہ دیکھی نہیں جائے گی. وہاں پہنچنے کے بعد سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہے. آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں جا کے ہر مردہ پچھتائے گا، چاہے نیک ہو یا بد. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ گناہگار کا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ نیک کیوں پچھتائے گا؟ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ وہ ان لمحوں کو یاد کر کے پچھتائے گا جس میں وہ نیک عمل کر سکتا تھا لیکن اس نے انہیں ضائع کر دیا. یہ ہمارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا ٹک ٹاک پہ 2-2 گھنٹے، فیس بک پر دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، سر 4-4 گھنٹے باتیں چل رہی ہے. 5 منٹ کے لیے نماز میں آتے ہوئے موت آتی ہے کہ یار کون آ کے نماز پڑھے. امی کہہ کے تھک جاتی ہے بیٹا نماز پڑھو. مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ رہا ہوتا ہے، مسجد کے پاس سے اٹھ کے دور چلے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کوئی نمازی کہہ دے آؤ بیٹا نماز پڑھ لو. جب ختم ہو جاتی ہے جماعت وغیرہ پھر آ کے وہیں مسجد کے سامنے ڈیرا ڈال لیتے ہیں. ہمیں اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5 وقت یعنی نماز نہیں پڑھتے لیکن باقی سب کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے نبی فرما رہے ہیں پچھتائے گا وہ قبر میں جا کر. اب یقینی سی بات ہے کہ ہر لمحہ تو میں بھی نیک عمل نہیں کر سکوں گا، لازم سی بات ہے. سونا بھی ہوتا ہے، کبھی گفتگو کرنی ہوتی ہے، کچھ کرنی ہوتی ہے. آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے، اللہ نے لوح محفوظ پہ 2 طرح کی چیزیں لکھوائی ہیں. ایک ایسی جس میں آپ کو مجھے کچھ قدرت و اختیار ہے، نیکی بدی، ہدایت گمراہی کفر اسلام. اس میں ہم چوری کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی اللہ نے لکھوا دیا تھا ایسا ہوا، گرفت ہوگی. باقی اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں اس میں ہم مجبور محض ہیں. کون کہاں پیدا ہوگا، کہاں رزق لکھا ہے وغیرہ وغیرہ، سب اس کو وہی چیز چلے گی. تو صحابہ کرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر عمل کیوں کریں؟ لکھے ہوئے بھروسہ کر لیں. سرکار نے فرمایا نہیں تم عمل کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ چیز اس کے لیے آسان کر دے گا. مراد یہ ہے کہ عمل نہ ترک کرو. وجہ اس میں حکمت کیا تھی؟ آپ عمل ترک کر بھی دیں گے نا آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے. مثلا آپ 1 ہفتے بیٹھے رہے کچھ نہیں ملا، اب آپ کریں مجھ کچھ بھی نہیں ملا تو بھائی تیری قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا. تو محنت کرتا نا تب بھی ہفتے تک کچھ نہیں ملتا، بیٹھ کے بھی نہیں ملے گا. اور بعض اوقات آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے 4 گھروں سے چیزیں آ جائیں گی، ایک جگہ سے حلوہ، زردہ، یہ کہاں سے آ رہا ہے ایک دم. ہمارے یہاں تو ویسے ماشاءاللہ نیازوں کی بڑی برکات ہے. 5-5 6-6 7-7 8-8 گھروں کی نیازیں آ جاتی ہیں خاص موقعوں پہ. یہ دیکھیں بیٹھے بیٹھا رزق کھنچ کر آتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رزق کو تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ رزق تو تلاش کرتا ہوا خود تمہارے سامنے پہنچتا ہے.
جو ہم اکثر آپ کو ہم دعوت فکر دیتے ہیں، جو پلیٹ آپ کے سامنے رکھی ہے نا کھانے کی، غفلت سے مت کھائیں، اس میں دیکھیں اجزاء کون کون سے ہیں، اور دیکھیں کہ یہ کہاں تھے اور کہاں سے چل کر آئے ہوں گے۔ اگر آپ مرغی کھا رہے ہیں تو یہ مرغی کون سے فارم میں تھی، پیاز، ٹماٹر، گرم مسالہ، مرچیں، نمک، پانی۔ اگر اس میں آلو ڈلے ہوئے تو آلو، لوکی شریف ڈلی ہے تو لوکی شریف، کہاں کہاں لگی ہوئی تھی۔ جس وقت کھیت میں لوکی لگی ہوئی تھی اس کے اتنے حصے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ محمد اکرم کے پیٹ میں جائے گی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم نظام رزق پر حیران ہو جائیں گے کہ یہ لوکی جو اندرون سندھ کے گاؤں کے اندر لگی ہوئی، اس کے اتنا سا ٹکڑا میرے پیٹ میں کیسے پہنچے گا۔ پھر اگر آپ پیچھا کریں، جیسے آپ کو الہام ہو جائے آپ پیچھا کریں، وہ کٹے گی، سبزی منڈی میں پہنچے گی، سوزوکی یہاں سے جائیں گی، وہاں سے اٹھائیں گی، آپ کے محلے کی سبزی کی دکان پہ پہنچیں گی، آپ کے گھر والے جائیں گے، آپ کی والدہ اسی لوکی کو اٹھائیں گی، یہ رکھیں گے، پھر لوکی گھر میں آئے گی، کٹے گی، اتنا حصہ جب پک جائے گا نا، اتنا والی حصہ نکال کے امی آپ کے پلیٹ میں ڈال کر آپ کو دیں گی، تو آپ اش اش کر اٹھیں گے کہ یا رب کریم واقعی تیری تقسیم کتنی زبردست ہے۔ ہم تو تھورنے میں لگے ہوتے ہیں نا، میں اپنے جیسے کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں یہ لفظ کہوں گا، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، لنگر میں بھی دیکھا یہ ابھی ایک پورا نہیں ہو تو دوسرا جلدی سے، پتہ نہیں شاید یہ تھال اڑ کے چلا جائے گا، وہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ بعض تو دوپہر کو کھانا ہی نہیں کھاتے ہیں کہ شام کو لنگر ہے، 2 ٹائم کا ایک ٹائم میں کھاتے ہیں، دبا کے پیٹ بھرتے ہیں۔ یار تھوڑا غور بھی کر لینا کہ یہ کہاں سے چاول چل کر آیا تھا، بتاؤ، بوٹیاں کہاں سے، نمک مرچ گرم مسالے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا عمل کرنا ہوگا۔ اب اگر ہم عمل نہیں کرتے مثلا تو، اور عمل کے اندر دعا بھی آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں دعا کرے میری نوکری لگ جائے، عاملین کے پاس چلے جاتے ہیں، وظائف کر لیتے ہیں۔ یہ چیزیں کیوں دی گئی ہیں جبکہ قسمت میں تو سب لکھا ہوا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ ترک کر دیں اور ڈائریکٹ اللہ سے لو لگا لیں تو ہر ایک اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے کہ 10 سال تک اس کو نوکری نہیں ملے گی اور آپ کوئی وسیلہ اختیار نہ کریں تو 10 سال صبر کرنا آپ کے لیے انتہائی دشوار ہوتا، اور یہ نتیجہ نکل سکتا تھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر بیٹھتے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، ان سے دعا کروا دی، انہوں نے کہا بیٹا بے فکر رہو، ہو جائے گا۔ 2 ان کے ہمدردی کے جملے ہمت بڑھا دیتے ہیں۔ آپ ایک وظیفہ پڑھتے ہیں 1 مہینے کا، 1 مہینے تک تو ویسے سکون مل جاتا ہے۔ اچھا پھر وہ بابا ناکام ہوا آپ کی دانست میں تو دوسرا بابا تیار کھڑا ہوتا ہے وہاں، کوئی کہتا نہیں اس مزار پہ جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہوگا، ہوتا وہی ہے 10 سال۔ سارا کریڈٹ مل جاتا ہے سب سے آخری والے کو نا۔ سارے گھوم گھام کے محلے کے اندر ایک بابا فوت ہوا تھا، کسی نے کہا جی وہ بابا کرامت والا تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اس کی قبر پہ جا کے دعا مانگو۔ آپ نے جا کے دعا مانگی، 10 سال پورے ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ تھا 10 سال بعد اس کو جاب ملے گی، لیکن بابا کی قبر پہ دعا کر کے اگلے دن ہی فون آ گیا، آپ کہتے ہیں بابا زندہ باد، چادریں چڑھائیں گے، پھول چڑھائیں گے اور بابا کی شان بیان کریں گے، بابا کا میں نے نیت کر لی ہے جیسی مجھے پہلی سیلری ملے گی بابا کا مزار بناؤں گا۔ چلیں جی، اب یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ بابا نے کام کیا ہے؟ دعا تو تمہاری سینکڑوں نے کی تھی، کس کی دعا پتہ نہیں اللہ نے قبول کی، لیکن وہ ہم نے اپنے رول بنائے ہوئے نا شریعت کے، ہمیں نہیں دیکھنا کہ شریعت کیا ہے، مسئلہ تقدیر کیا ہے، اللہ کے فیصلے ازلی کیا ہیں۔ تبھی تو دکانیں چل رہی ہیں عاملین کی، وہ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہم کریں گے سب کچھ۔ ارے تمہارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو پکڑ کے جیل میں بند کر دو اور بولو اب کر وظیفہ اور باہر نکل، اپنے موکل سے کہ باہر نکالے، چلو آزما کر دیکھ لیتے ہیں، ہر مراد پوری ہوگی تو تیری مراد بھی پوری ہوگی نا۔ سارے ایس ایچ او کو اندھا کر دے، پولیس والوں کو سب ٹٹولتے رہے اور تو آرام سے یوں ہاتھ بڑھا کے چابی اٹھائے، جی جن لا کر دے گا، بلکہ یہ لے حضور چابی۔ کہتے ہیں ہر کام موکلات سے ہوتا ہے، تو جیل میں بند ہو کے چابی بھی ذرا موکل سے مانگا کر دیکھ اور کھول کے باہر نکل۔ آج کل ایک مجھے سامنے کلپ آئی، وہ صاحب جنات کی باتیں کرتے ہیں نا، اور یہ کیا ہے، ملینز کی تعداد میں لوگ سنتے ہیں کیونکہ پراسرار سی باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں نیک جن ہیں بد جن، علامت یہ اگر بلی نے بچے دیے ہیں نا تو اچھا جن ہوگا، ورنہ نہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ تو کہیں کتاب میں نہیں پڑھا، یہ تو بابا کا کمال ہے، باتیں وہ بیان کرے گا تم چیک ہی نہیں کر سکتے کہیں پر، اور مان لو کہ جنات ہم جانتے ہیں جنات کو، یہ تم جانتے ہو جنات کو، ایسا نہ ہو جنات ناراض ہو جائیں، جیسے واش روم میں جائے وہیں تھپڑ مار کے فلیش میں گرا دیں، بے وقوف انسان۔ جنات کو چیلنج نہ کرو، مذاق مت بناؤ، جنات بھی جلال میں آ جاتے ہیں کبھی کبھی۔
اب ہماری عوام کیا ہے، بیچاری عوام کو کچھ نہیں پتا، نہ دین تو آتا نہیں. کہ اچھا یار آج تک دیکھو کسی مولوی نے بات نہیں بتائی، پہنچی ہوئی سرکار. وہ ایسی آپ کو بے وقوف بنائیں گے، ایسے بدھو بناتے ہیں. یہ اکثر جو عاملین ہوتے ہیں یہ جھوٹے قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ باتیں اتنی پرسرار کریں گے کہ آپ نفسیاتی طور پہ مروب ہو جائیں گے. قبرستان میں جاؤ، سب سے پرانی قبر دیکھو جس کے اوپر درخت ہو، اور وہ قبر ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی ہونی چاہیے، اس کی پائتین کی طرف کی مٹی اٹھا کر لانا. پھر دیکھو میں تمہیں پڑھ کر دیتا ہوں، اور یہ اپنے دشمن کے گھر کے آگے چھڑک دینا. جیسی پار کرے گا کام ہو جائے گا. جو کبھی اپنے ابا کی قبر پہ نہیں پہنچا 10 سال میں، وہ مٹی لینے پہنچ جاتا ہے ڈرتے ڈرتے. اسے بھی خوف ہوتا ہے کہ ایک دم مردہ ہاتھ نکال کے پکڑے گا، تو ڈرتے ڈرتے وہ لکڑیوں سے اٹھاتا ہے وہ مٹی نا، اور لا کے بابا کو دے کے کہتا ہے میں نے کام کر لیا. یار سوچو یہ چیزیں نہیں ہیں شریعت میں، یہ سب ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں آپ کو آپ کی جیبیں خالی کروانے کے لیے. کیوں پاگل بنتے ہو، کیوں بے وقوف بنتے ہو؟ میں نے اپنی کتاب قرب الہی میں وظائف لکھے ہیں جو نبی کریم نے بیان فرمائے، آپ ان کو اختیار کریں. رزق حلال کے میں نے 11 اس میں آپ کو ذریعے بتائے، آپ دیکھیں قرآن جو ثابت ہے جس سے رزق میں وسعت ہوتی ہے. اتنا پیسہ آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی. ایسے ایسے وظیفے ڈالیں اس میں، اور میرے فقیر کے خود آزمائے ہوئے نسخے ہیں، وہ چیز میں نے اس میں ڈالی. وہ پڑھیں جو آپ کے نبی نے تعلیم دی ہے. آپ جاتے ہیں عاملین کے پاس، ہر ایک اپنی کالی مرغی لانا، اس کی آنکھ سفید ہونی چاہیے، اور اس کو جا کے فلاں قبرستان کے درمیان میں 4 قبریں اس طرح ہوں، بیچ میں چھوڑ کر اور پیچھے پلٹ کے بعد دیکھنا. کیوں بابا؟ پیچھے میرا بچہ جھنگورا ہے، رات کی دعوت کے لیے وہی تو مرغی اٹھا کے لے کے جائے گا. پھر بابا رات کو کاٹ کے کھا رہا ہوگا، رانے اس کی زبردست قسم کی. آپ بے وقوف ہو کے مرغیاں چھوڑ کر آ رہے ہیں، وہاں پہ بکرے چھوڑ کر آ رہے ہیں، کالے بکرے. جو کالا بکرا کاٹے آپ صدقے کے لیے، کیوں کاٹے کالا بکرا؟ سفید بکرا منع ہے؟ اچھا کالے کی تخصیص کیوں ہے بتاؤ؟ کیوں نہیں پوچھتے آپ یہ کیوں تخصیص ہے؟ جب آپ پوچھیں گے بولیں گے یہ روحانی معاملات ہے تمہیں نہیں پتا. اس کو پتا ہے سارے. اس سے پوچھے تجھے کیسے پتا چل گیا کہ روحانی معاملات ہمیں نہیں پتا؟ تو میرے استاد نے بتایا. استاد کو کیسے پتا چلا؟ اس کے استاد نے. اسے کیسے پتا چلا؟ اس کے استاد نے. وہ کون تھا؟ شیطان، نفس، کیونکہ وہی بتاتا ہی ہے. آپ دیکھیں یہ عاملین اگر کوئی باقاعدہ پروگرام کر رہے ہوں گے کبھی بھی ایک وظیفہ نہیں بتائیں گے. آپ نوٹ کر لیجئے گا، رشتہ نہیں ہو رہا نا، ایک دفعہ ایک وظیفہ بتائیں گے، کوئی دوسری کال آ گئی رشتے کی، دوسرا وظیفہ بتائیں گے. کیونکہ وہ ایک وظیفہ تو ذہن میں ہوتا ہی نہیں، یہ ریڈی میڈ ہوتا ہے. جیسے کسی نے سوال کیا سوچتے ہیں کیا، یا فتح 10 دفعہ پڑھ لینا، یا رزاق، رزق کا معاملہ ہوگا یا رزاق، بس یوں کر کر کے کسی کو کچھ. کبھی 313، کبھی 6000 دفعہ پڑھ لو. فجر کے بعد 5000، ظہر کے بعد 1000، عصر کے بعد 3000، مغرب کے بعد 2000، عشاء کے بعد 5000. یعنی سارے کام دھندے چھوڑ کر وہ ایک امی نظر آتی ہے بیچاری جو عمر رسید ہوتی ہے، امی یہ آپ کا کام ہے. یہ ہزاروں کے امی کا دماغ ہی گھوم جاتا ہے. ایک بچی نے کہا میری امی نے اتنے وظیفہ پڑھ دیا پاگل سی ہو گئی ہیں. وہ پتہ کریں عامل نے بتایا ہوں گے کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یا یہ وظیفوں کی کتابوں کے اندر جعلی قسم کے لکھے ہوتے ہیں، یہ کر لیں یہ کام ہو جائے گا. ایک صاحب نے آج کل وہ کہہ رہے بس میرا یہ وظیفہ کر کے بال زبان کے نیچے رکھیں، جیسے رکھیں گے محبوب آپ کے دروازہ بجا رہا ہوگا. لڑکے شروع ہو گئے کہ فلاں کی بیٹی فلاں کی بہن سب چھوڑ چھاڑ کر بغیرت بن کر میرے اس وظیفے پہ میرے دروازے پہ اگر کہے کہ میں نے تو اپنے یار سے ملنے آنا ہے. شرم نہیں آتی؟ تم کر کیا رہے ہو؟ سوچو تمہاری بہن کے اوپر کوئی ایسا وظیفہ کر دے، فرض کر لیں، اور تمہاری بہن نکل کر کسی غیر مرد کے لیے جا کر کہے کہ میں تو دیوانی ہو کے تمہارے پاس آ گئی ہوں، اور تمہاری شرم شرم سے جھکا دے، تمہارے ابا کا سر شرم سے جھک جائے، تم بھائیوں کا جھک جائے، لیکن ہمیں یہ شرم نہیں آتی ہم کسی کی بہن کے لیے ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ ملے گا کچھ بھی نہیں. یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں. وہ میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا امریکہ کے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، یار تمہیں کیا ہو گیا؟ ان کی وہ بچہ تھا وہ چلا گیا ایک لڑکی سے محبت کر کے ایسے لوگوں کے پاس جو شیطان کی پوجا کرتے تھے. بڑے پریشان انہوں نے مجھے بتا رہے ہم نے ادھر وظیفہ ادھر عامل ادھر وہ باباؤں کے پاس گھوم رہے ادھر سے ادھر، بہت پیسے خرچ کیے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میں نے زوجہ سے کہا بالکل کوئی نہیں کریں گے ہم، لیکن ایک پھر عامل مل گیا کامل ترین. اس نے کہا 50,000 مجھے دو، بیٹا تمہارے دروازے پہ کھڑا ہوگا. اب ماں بیچاری کیا کرے، اس کو تڑپ رہی تھی، اس نے 50,000 دے دیے. کہا کہ پاکستان وہ UK میں جاؤ دروازے پہ کھڑا ہوگا 1 ہفتے کے اندر اندر. چلے گئے جی، ہفتہ کیا 15 دن گزر گئے، نہیں آیا. فون کیا بابا بچہ ہی نہیں آیا.
کہا میں نے تو بھیجا تھا، اس نے دروازہ ہی بجایا تھا، تم نے کھولا ہی نہیں، واپس چلا گیا۔ آواز سے مت ہنسیے، بگاڑ دو جو بگاڑنا ہے بابا کا۔ یہ تو ہمارے یہاں ریاستی قانون ہی نہیں ہے، یہ دیواروں پہ جو اشتہار لکھ رہے ہیں ان کو کون پکڑتا ہے؟ یہ کنیکشن اتنے اوپر تک ہوتے ہیں آپ ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے۔ یہ جھوٹ بول بول کے لوگوں کی جیبیں خالی کروا رہے ہو، ہمارے نوجوان آوارہ گرد قسم کے۔ ابے بھائی تو روزگار تم نہیں کرتے، کمانے دھمانے کے تم نہیں ہیں، اور تم وظیفہ کر رہے ہو لڑکی میری بیوی بن جائے، تم اسے کھلاؤ گے پلاؤ گے کہاں سے؟ 4 دن میں تمہارا عشق کا بھوت اتر جائے گا جب بچہ پیدا ہوگا نا، اور 2000 کے پیمپر اور 3000 کا دودھ 5000 تو اسی میں نکل جائیں گے، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ واقعی عشق کا کڑوا انجام کیا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ وظیفے کر رہے ہیں۔ تو خدا را اس چیزوں کو سمجھیے، آپ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کو اختیار کریں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب تمہاری طرف کوئی مصیبت آ جائے تو تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہ آپ کے رب نے فرمایا، رب کا کہا ہوا غلط ہو سکتا ہے؟ جب ہم عامل کے کہے ہوئے پر، جبکہ اس کی سند بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، ایک اعتماد سے ہی کر رہے ہیں نا، تو یار اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ قرآن غلط کہہ سکتا ہے، لیکن کون صبر کرے؟ صبر کا مفہوم بھی نہیں پتا ہوتا۔ کون نماز پڑھے؟ شارٹ کٹ بتاؤ بھی، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ بعض تو کہتے ہیں جی عامر صاحب وظیفے کے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، کر دیں، پیسے میں آپ کو دے دوں۔ بتاؤ، یعنی کچھ ٹائم ہی نہیں ہے، مطلب اپنا ہے، پیسے لے لو آپ ہی کر لیں۔ وہ بھی کہتا ہے بس ٹھیک ہے بے فکر رہو، تیرے لیے چلہ کاٹتا ہوں میں۔ وہ چلہ رات میں کیا ہوتا ہے؟ یہ رہا چلہ، اور دعوتیں آپ چلے کٹ رہے ہیں صاحب، وہ بیچارہ پیسے پہ پیسے دے رہا ہے، ان کے چلے کٹ رہے ہیں۔ تکا لگ گیا، تکا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا تھا، کام ہو گیا، تو خود عامل بھی حیران ہو جاتا ہے، کام ہو گیا، ابھی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ابھی سے ہو گیا۔ یہ کہتا چلو میری کرامت صحیح، اچھا ہے، ہم نے تو بیٹا بڑی محنت کی ہے تمہارے لیے، اب تم جو دینا چاہو اپنی مرضی سے۔ اور بابا یہ لیجیے 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، یہ حال ہے باباؤں کے۔ بھائی یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے آپ کو کہا نا، اگر کریک ڈاؤن ہو جائے نا 2 منٹ میں، آپ نے دیکھا نہیں جب یہ پکڑے جاتے ہیں کیسے پلٹا کھاتے ہیں؟ ہاں نہیں مجھے کچھ نہیں آتا، میں تو فراڈ کرتا تھا، میں تو یہ 2 منٹ میں مان لے۔ وہ کرنٹ والی سرکار بتاؤ، بیٹری پیچھے لگائی ہوئی، یہاں تار، اور جو ہاتھ ملائے وہ بیٹری ایک دم کرنٹ لگے ہو، لوگ ڈر جائیں، بھی کرنٹ والی سرکار معروف ہو گیا۔ پتہ چلا وہ تو یہاں سے وائر نکالا ہوا تھا اور پیچھے، اور کرنٹ مار رہا ہے مردوں عورتوں کو۔ پھر اس کو کرنٹ لگائے نامناسب مقام پہ، تو پھر وہ سب اس نے اگل دیا کہ جی کیا کیا معاملات ہوئے، ہو گئی چترول اندر بند، شام کو باہر واپس، کیونکہ اتنا پیسہ ہوتا ہے آرام سے آ جاتے ہیں۔ ہمارا ملک تو اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز آپ کو روک سکتی ہے ان سے، وہ ہے قرآن اور حدیث کا دامن تھام لے۔ میں اسی لیے علماء کے قریب ہونے پر زور دیتا ہوں، میں اسی لیے عرض کرتا ہوں یہ نعت خوانیاں آپ کا ذہن سازی نہیں کر سکتی، اس کو ایک آپ ضمنی چیز رکھیں، ٹھیک ہے نبی کریم کا ذکر ہے، آپ ضرور سنیے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا درد یہ ہے کہ ایک تو اس میں اعتدال پیدا کریں، بہت کثرت اس کی کوئی آپ کے لیے مفید نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اصل چیز کو نہ چھوڑیں، قرآن و حدیث کے قریب آ کر مضبوط اعتقاد کامل الایمان بنے۔ کیونکہ آج اگر آپ ایک کوئی بچہ ان میرڈ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹا کل آپ فیملی کے سرپرست ہوں گے، ہیڈ ہوں گے، ہیڈ آف دا فیملی ہوں گے آپ، کل آپ کو اپنی بیوی بچوں کی ذہنی تربیت آپ نے کرنی ہے، اخلاقی تربیت کی ذمہ داری آپ پر ہے، ان کو جنت کا راستہ دکھانا سرپرست کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ داڑھی والوں کا کام ہے، بیوی بچے آپ کے کام، ہمارا کیوں؟ آپ کا کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ہمیں تو نہیں کہا، وہ تو ہر سرپرست سے خطاب ہے، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ہم پہ تو نہیں ڈالی آپ کی فیملی کی ذمہ داری، آپ پر ڈالی ہے، آپ کو بچانا ہے۔ اب آپ کو پوچھنا چاہیے جی کیسے بچائیں گے؟ یہ بھی میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں، آپ علم دین سیکھیں، نیک عمل کریں، گناہوں سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو بچائیں، تو یہ آپ نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ فیملی کو کیسے بچانا ہے؟ انہیں علم دین سکھائیں، کم از کم فرض علوم سکھائیں، انہیں نیکی کا حکم کریں، انہیں برائی سے سختی کے ساتھ روکیں اگر برائی کر رہے ہیں تو، اور خود رول ماڈل بن کر دکھائیں تاکہ آپ کے بچے آپ کے قول سے بھی درس حاصل کریں اور آپ کے عمل سے بھی درس حاصل کریں۔ اور پھر یہ کوئی 2 دن کا کھیل تو نہیں ہے، یہ تو سمجھ لیں نکاح کرنے کے بعد آپ
ایک جنگ کے میدان میں کود گئے جس میں دشمن پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، تو کیا تلوار رکھنا آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے؟ بولیے نہیں۔ سانس لے کے دوبارہ حملہ کرو، دوبارہ حملہ کرو، ڈیفنس کرو، اٹیک کرو۔ ساری زندگی کا معاملہ ہے یہ، نفس، شیطان، دنیا، مخلوق، یہ چاروں ہر لمحہ اٹیک کریں گے روپ بدل بدل کر، اور ہمیں ہتھیار رکھنے نہیں ہیں، ان سے مقابلہ کرنا اور اپنی فیملی کو بھی پروٹیکشن دینی ہے۔ اگر خدا نخواستہ لوٹ مار مچ جائے، لوگ آپ کے گھر میں داخل ہو، تو کیا اپنی فیملی کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ سامنے کھڑے ہوں گے نا، چاہے مر جائیں گے لیکن پہلے مریں گے، لیکن فیملی تک نہیں پہنچنے دیں گے اگر آپ واقعی غیرت مند ہیں تو۔ اور غیرت سے خالی ہے تو بولیں کہ تمہارا اللہ حافظ اور بھاگ گئے ابا تو جوتی سنبھال کے، تو ساری زندگی کا کلنگ کا ٹیکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، فیملی کو پروٹیکشن فراہم کرنی پڑتی ہے، اور جب تک دشمن باہر موجود، جب تک اٹیک کر رہا ہے تب تک کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر یہ شادی بیاہ کے بعد پوری زندگی آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، پھر آپ کی خواہشات ختم، آپ کے مفادات ختم، پھر آپ کو بس اتنے مفادات سے حصہ لینا ہے، اتنی خواہشات پوری کرنی ہے جتنی فیملی کی پروٹیکشن میں مداخلت نہ پیدا کریں، ورنہ یہ ایک میدان جنگ ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں نکاح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمیں تو نکاح کے مقاصد ہی پتہ نہیں ہوتے، ہم سمجھتے ہیں بیوی آ جائے گی، گھر کا کام کرے گی، میں کما کے کھلاؤں گا، بچے پیدا ہوں گے اور پھر ہم مر جائیں گے، نسلیں بڑھیں گی، یہ نکاح کے مقاصد ہیں۔ قرآن پڑھ کر دیکھیں، یہ تو نکاح کے بہت ہی ضمنی مقاصد ہیں۔ مین مقصد تو یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور یہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم جیسے لوگوں پہ غصہ اتارنے کے لیے آپ تیار ہیں کہ کیوں یہ حقیقت کھول کر آپ بیان کرتے ہیں؟ اچھی خاصی ہماری پرسکون لائف گزر رہی تھی، خواہ مخواہ یوں پانی ہلا دیا اس میں، جیسے سیاہی ڈالے تھوڑی کہیں ہل رہی ہو، یوں ہلائے تو پورا پانی نیلا ہو جاتا ہے، تو ہم تو آرام سے یوں پانی پہ کر رہے تھے، آپ نے خامہ کا ہلچل مچا دی۔ ارے بھائی ہمارا کام ہی ہلچل مچانا ہے، ہم تو وارث نبی ہیں، ہمارے نبی آئے تو مکے والے تو بڑے آرام سے زندگی گزار رہے تھے، سرکار نے ہلچل مچا دی کہ تم جہنم میں جاؤ گے، چھوڑ دو اپنے عقیدے، یہ غلط حرکات چھوڑو، ہلچل مچائی، مسلمان بنایا، پھر شرعی احکام نازل ہوتے رہے، ان کی عادات، ان کے اطوار، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو بدل دی، ہلچل مچا دی، پھر نکھر کر ایک آدمی نکلا جس کو صحابی کہا جاتا ہے، اور قیامت تک کے لیے وہ رول ماڈل بنے گا۔ یہی آپ کو مجھے کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب